اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحج آیت 18۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ یہاں سجدے سے مراد اطاعت میں جھکنا، حکم ماننا اور سر تسلیم خم کرنا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اس لحاظ سے سجدہ کر رہی ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی مطیع اور فرمانبردار ہے اور اس کی مرضی سے بال برابر بھی حکم عدولی نہیں کر سکتی۔ مومن اس کے سامنے اس کی رضا کے لیے جھکتا ہے، جبکہ ایک کفر کرنے والے کو مجبوراً جھکنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے قانون فطرت سے ہٹنا اس کی طاقت اور قوت سے باہر ہے۔ تو زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اس لحاظ سے سجدہ ریز ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی مطیع اور فرمانبردار ہے۔ اللہ کی مرضی سے بال برابر بھی حکم عدولی نہیں کر سکتی، اور رہے مومنین تو مومنین اس کے سامنے اس کی رضا کے لیے جھکتے ہیں، جبکہ ایک کفر کرنے والے کو مجبوراً اس کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے قانون فطرت سے ہٹنا اس کی قدرت اور طاقت سے باہر ہے۔ اور اس آیت کا اگلا فقرہ ہے والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور چاند اور سورج، چاند، ستارے، درخت اور چوپائے اور لوگوں میں سے بھی بہت سے۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وکثیر من الناس، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے اور لوگوں میں سے بھی بہت سے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات خدا کے قانون اور تکوینی نظام کے قانون کی پابند ہے، اور ہر لمحے ہر وقت اللہ کی اطاعت اور بندگی میں مصروف ہے۔ البتہ اس سلسلے میں جو انسان ہیں ان کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے، وہ سب کے سب ایک سے نہیں ہیں، یعنی انسانوں میں سب کے سب ایک سے نہیں ہیں۔ انسانوں کو جو تھوڑی سی مہلت ملی ہے، اس سے یہ فائدہ اٹھا کر یہ لوگ اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی، مثال کے طور پر سورج، چاند اور درختوں تک کی عبادت اور پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ہدایت اور اپنی معرفت عطا فرماتا ہے وہ صرف اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کے بارے میں اطاعت خداوندی کا ذکر ہے، یعنی فرشتے، اجرام فلکی اور وہ سب مخلوقات جو زمین کے پرے دوسرے جہانوں میں ہیں، چاہے وہ انسان کی طرح ذی عقل ہو یا حیوانات، نباتات، جمادات ہوں، اور روشنی کی طرح بے عقل اور بے اختیار ہوں۔ دیکھیے، اطاعت خداوندی کے تحت قرآن مجید کی ایک دوسری آیت سورہ حامیم سجدہ میں ہے، جو آیت 11 ہے۔ اس میں آسمانوں اور زمین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے قالتا اتینا طائعین، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ تم ہمارے تابع رہنا،
اپنی خوشی سے یعنی فرمانبرداری اختیار کرو، ورنہ زبردستی جبرن تابع رہنا ہی ہے۔ تو آسمان اور زمین نے عرض کیا کہ ہم اپنے ارادے سے خوشی سے اطاعت قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے سورہ بقرہ میں بھی ہم پہاڑوں سے متعلق پڑھ چکے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یعنی بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ اسی طرح سے احادیث میں بھی پہاڑوں کی آپسی گفتگو اور دوسری مخلوقات میں شعور کی شہادتیں ملتی ہیں۔ تو اطاعت خداوندی کے تحت قرآن مجید کی یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت 11 میں آسمان اور زمین کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے، قالتا اتینا طائعین، یعنی جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکم دیا کہ تم کو ہمارے تابع ہی رہنا ہے، اپنی خوشی سے فرمانبرداری اختیار کرو، ورنہ زبردستی جبرن تابع رہنا ہی ہے۔ تو آسمان اور زمین نے عرض کیا ہم اپنے ارادے سے اور خوشی سے اطاعت قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں ہم پہاڑوں سے متعلق پڑھ چکے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یعنی بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر، اس کی خشیت اور خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے احادیث میں بھی ہم پہاڑوں کی آپسی گفتگو اور دوسری مخلوقات میں شعور کی شہادتیں پڑھ چکے ہیں۔ اب اس آیت کے مفہوم کا خلاصہ یہ ہوا، اس آیت 18 آیت کے مفہوم کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان اور جنات کے علاوہ باقی تمام مخلوقات اپنے اختیار سے اللہ کی بارگاہ میں تابع فرمان ہے، تابع حکم ہے، یعنی حکم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ صرف انسان اور جنات ایسے ہیں جن میں دو حصے ہو گئے ہیں، ایک مطیع سجدہ گزار یعنی سجدہ کرنے والے، اور دوسرے نافرمان سجدہ اور اطاعت سے منحرف، جن کو اللہ نے ذلیل کرنا ہے، ان کو سجدے کی توفیق نہیں بخشنی۔ تو بہرحال اس آیت کے مفہوم کا خلاصہ یہ ہوا کہ جنات اور انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات اپنے اختیار سے اللہ کی بارگاہ میں تابع فرمان ہے، یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ صرف انسان اور جنات ہی ایسے ہیں کہ ان میں دو حصے ہو گئے ہیں، ایک مومن مطیع سجدہ گزار، اور دوسرے نافرمان سجدہ اور اطاعت سے منحرف، جن کو اللہ نے ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، ان کو سجدے کی توفیق نہیں بخشنی۔ تو یہاں اطاعت کے ساتھ صریح طور پر سجدے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک سجدے کی اہمیت بڑھی ہوئی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر چیز کے سائے کا ادھر ادھر ہونا یہ سجدے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک انسان سجدے کی وجہ سے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو لعین قرار دیا۔ اسی لیے نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، ہم کثرت سے نماز پڑھیں گے تو ان میں کثرت سے سجدے ہیں جو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ تو نماز اس سلسلے میں اہم رول ادا کرتی ہے کہ نماز کی ہم پابندی کریں۔ جب نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سجدے ہوں گے، اور یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنے گا۔ اگلے فقروں سے اور بھی اس سلسلے میں وضاحت آئے گی۔ تو اگلا فقرہ ہے وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے انسان ایسے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی آیت کا اگلا فقرہ ہے، آیت 18 کا، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے انسان ایسے ہیں
جو عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے اگلا فقرہ ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکرم، اور جس کو اللہ ہی رسوا کر دے، ذلیل کر دے، پھر اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کا مقام عطا فرمایا تھا، انسان کو مسجود ملائکہ بنایا تھا۔ اب اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خود ہی اس مقام سے نیچے گرا دے اور مخلوق کے سامنے سر جھکا کر خود ہی اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر لے تو اسے عزت پھر کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیے یہاں ذلت سے مراد حق کا انکار کرنا ہے اور عزت سے مراد حق کی اطاعت ہے، کیونکہ ان دونوں کا لازمی نتیجہ ہی عزت اور ذلت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں ذلت سے مراد حق کا انکار کرنا ہے، یعنی اگر کوئی حق کا انکار کرے گا تو اس کے نصیب میں، اس کے حصے میں ذلت ہے، اور جو حق کی اتباع کرے گا اس کے نصیب میں عزت ہے۔ تو یہاں ذلت سے مراد حق کا انکار ہے، اور ذلت سے مراد حق کا انکار اور عزت سے مراد حق کی اطاعت، کیونکہ ان دونوں ہی کا لازمی نتیجہ عزت اور ذلت کی شکل میں ظاہر اور رونما ہوتا ہے۔ جو شخص واضح دلائل اور برہان دیکھ کر آنکھیں کھول کر نہ دیکھے، اس کے سامنے دلائل آ گئے، واضح دلائل آ گئے، پھر بھی آنکھیں کھول کر نہ دیکھے اور سمجھانے والے کی بات بھی نہ سنے، تو وہ خود ہی ذلت اور رسوائی کو گویا کہ اپنے اوپر دعوت دیتا ہے، اور اللہ بھی وہی چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے جو اس نے خود مانگی ہے۔ پھر جب اللہ ہی اس کو حق کی پیروی کی عزت نہ دے تو اب کون ہے جو اس کو عزت سے سرفراز کر سکتا ہے؟ اور اس آیت 18 کا آخری فقرہ ہے ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دیکھیے یہ سورہ الحج کی آیت 18 ہے، اور اس آیت کے اندر مختلف چیزوں کے تذکرے میں اوپر سے نیچے کی طرف ایک خوبصورت ترتیب پائی جاتی ہے۔ سورج سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد چاند، اس کے بعد ستارے جو زمین سے بظاہر چاند سے چھوٹے نظر آتے ہیں، پھر نیچے پہاڑ زمین پر سب سے بلند، پھر درخت، پھر چوپائے، اور آخر میں انسان۔ تو یہ ایک خوبصورت ترتیب ہے جو اس آیت میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ بیان کر کے یہ بات بیان کی کہ زمین اور آسمان کی ہر شے، ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اللہ کی اطاعت سے منحرف نہیں ہوتی ہے۔ سورہ حج کی یہ آیت 18 سجدہ تلاوت سے متعلق ہے، اور اس کی تلاوت سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور یہ سورہ الحج کی آیت کا یہ سجدہ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم سے ثابت ہے، متفق علیہ ہے۔ تو ہم نے کیونکہ اس آیت کی تلاوت کی ہے تو ہمارے اوپر بھی یہ سجدہ تلاوت واجب ہو چکا ہے۔ اس جگہ پر حکم یہ ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے یا سنے وہ سجدہ تلاوت کرے۔ مقصد اس کا یہ ہے تاکہ اس کا حال بھی ملائکہ مقربین کے حال کے مطابق ہو جائے، اور ساری کائنات کا نظام چلانے والے کارکن جس اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جس اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، اس کے سامنے یہ سجدہ تلاوت کرنے والا بھی جھک جائے، اور گویا کہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر دے کہ وہ نہ تو کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے اور نہ ہی خدا کی بندگی سے منہ موڑنے والا ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ قرآن میں یہ سجدہ تلاوت والی آیتیں 14 جگہ آئی ہیں جو سجدہ تلاوت سے متعلق ہیں،
ان آیات میں سجدہ کرنا تو متفق علیہ ہے، یعنی اس کی جو مشروعیت ہے متفق علیہ ہے، لیکن یہ سجدہ تلاوت فرض کا درجہ رکھتا ہے یا واجب کا درجہ رکھتا ہے یا سنت کا درجہ رکھتا ہے، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ سجدہ تلاوت کو واجب کہتے ہیں، بہرحال بعض ائمہ کے نزدیک یہ سجدہ تلاوت سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک بڑے مجمع میں قرآن مجید پڑھتے تھے، اور اس میں جب آیت سجدہ آتی تو آپ خود بھی سجدے میں گر جایا کرتے تھے، اور جو شخص بھی اس جگہ اور وہاں ہوتا تھا وہیں سجدہ ریز ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ ملی تو وہ اپنے آگے والے شخص، اپنے آگے والے آدمی کی پیٹھ پر ہی سجدہ یعنی کمر پر ہی سجدہ کر لیا کرتا تھا۔ تو عام طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ بسا اوقات ایک مجمع میں قرآن پڑھتے اور اس میں اگر سجدہ تلاوت آ جاتی تو آپ خود بھی سجدہ کرتے، سجدے میں گر جاتے، اور جو شخص جہاں ہوتا وہیں سجدہ ریز ہو جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس مجمع کے اندر اگر کسی کو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی تو وہ اپنے آگے والے شخص کی پیٹھ پر ہی سر رکھ دیتا تھا۔ اور حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر قرآن پڑھا، اور اس میں جب آیت سجدہ آئی تو جو لوگ زمین پر کھڑے تھے انہوں نے زمین پر سجدہ کیا، اور جو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے وہ اپنی اپنی سواریوں پر ہی جھک گئے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران یعنی مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے اور ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران آیت سجدہ پڑھی تو ممبر سے اتر کر سجدہ کیا اور پھر جا کر خطبہ شروع کیا، یعنی ممبر پر بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کی اور اس میں آیت سجدہ آ گئی، فوراً ممبر سے اتر کر سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے تقریر شروع کی، یعنی اپنے خطبے کو شروع کیا۔ تو ایسا بھی ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران آیت سجدہ پڑھی تو ممبر سے اتر کر سجدہ کیا اور پھر اوپر جا کر خطبہ شروع کیا۔ اس سجدہ تلاوت کے لیے جمہور علماء کے نزدیک وضو کرنا یعنی باوضو ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا اور نماز کی طرح سجدے میں سر زمین پر رکھنا شرط ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں آیت 19 کی طرف۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ آیت 18 پوری وضاحت اس کے سامنے آ چکی، اور آخر میں اس میں جو سجدہ تلاوت سے متعلق تھی بات وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ اگلی آیت 19 ہے، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ یہاں خدا کے بارے میں جھگڑا کرنے والے تمام لوگوں کو ان کی کثرت کے باوجود دو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ان میں ایک فریق تو وہ ہے جو انبیاء کی بات مان کر اللہ کی صحیح بندگی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اور اپنی زندگی کو اسی کی طرف ڈھال لیتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو ان پیغمبروں کی بات نہیں مانتا اور کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، چاہے ان کے اندر کتنے ہی اختلاف کیوں نہ ہو اور ان کی کتنی ہی کثرت کیوں نہ ہو، لیکن یہاں اس فقرے میں ان سب کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ معارف القرآن میں بھی یہی بات ہے کہ یہ دو فریق، معارف القرآن میں بھی اس آیت سے متعلق یہی نقل کیا گیا ہے کہ یہ دو فریق جن کا ذکر اس آیت میں ہے عام مومنین اور ان کے مقابلے میں تمام کفار کے گروہ ہیں، چاہے وہ شروع کے زمانے کے ہوں یا بعد کے زمانے کے ہوں۔
یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا اس کے بعد کے زمانے کے ہوں۔ اور اگر ہم اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں تو شان نزول کے اعتبار سے اس آیت کا نزول ان لوگوں کے بارے میں ہوا ہے جو میدان بدر میں شروع جنگ کے وقت ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے تھے۔ جو الفاظ ہیں وہ تو عام ہیں آیت کے، اور اس کے اندر دونوں قسم کے لوگ شامل ہیں، عام مومنین بھی اور کفر کرنے والے بھی جنہوں نے انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا۔ لیکن اگر ہم شان نزول کے اعتبار سے اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس آیت کا نزول ان لوگوں کے بارے میں ہوا ہے جو میدان بدر میں شروع جنگ کے وقت ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے تھے۔ اہل اسلام کی طرف سے سر فہرست حضرت علی، حضرت حمزہ اور عبیدہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور کفار کی طرف سے عتبہ ابن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید اور اس کا بھائی شیبہ تھے۔ یہ تینوں مارے گئے اور مسلمانوں میں سے حضرت علی اور حضرت حمزہ صحیح سالم واپس آئے، اور رہے عبیدہ تو یہ شدید زخمی ہو کر واپس آئے تھے، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کر دم توڑا۔ آیت کا نزول ان بہادروں کے بارے میں ہونا بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، یعنی اس کا جو یہ شان نزول ہے بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآنی الفاظ عمومیت کو شامل ہیں، اس لیے یہ حکم ان کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے عام ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، تو جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے۔ اور اس آیت کا آخری فقرہ ہے یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ تو آج یہ دو آیت ہی آیت 18 اور 19 آئی ہیں، ان کی وضاحت سامنے آئی کیونکہ یہ آیت 18 تھوڑی بڑی تھی، اور اس سے آگے بھی ایک دو آیت اور انہی نافرمانی کرنے والوں سے متعلق ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔